ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ وقت سب سے قیمتی ہے، لیکن نئی ریسرچ کہتی ہے کہ توجہ سب سے قیمتی ہے۔ کیا آپ آسانی سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں؟ وہ کیا ہے جو آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے؟ کنسنٹریشن کوئی ایسی اسکل نہیں جو آپ آسانی سے پا سکے، لیکن کوئی بھی ایک بار میں گھنٹوں تک کنسنٹریٹ کرنا سیکھ سکتا ہے۔ بدلے میں آپ اپنے دماغ کو بھٹکنے سے کم کر سکتے ہیں، غیر ذمہ داری کی عادت کو بدل سکتے ہیں اور لیزر شارپ فوکس پا سکتے ہیں۔ تو آج کی بک سمری اسی بارے میں ہے۔ آج کی بک سمری ہے لیزر شارپ فوکس، جسے لکھا ہے جوئنا جیسٹ نے۔ آج کے دور میں اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو غیر معمولی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اکثر ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے دوست سے فون پہ بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنا کام سے متعلق چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح آپ ایک ساتھ بہت سارے کام کر رہے ہیں، اور پھر جب آپ ایک ساتھ اپنے دونوں کام کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ایک کام کے ساتھ دوسرا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک وقت میں ایک کام پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ آپ کو تھکاوٹ سے بھی بچائے گا اور اس بات کی ضمانت بھی ہوگی کہ آپ اپنا کام مکمل کر سکیں گے۔ کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے لیزر شارپ فوکس ضروری ہے۔ فوکس کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آئیے اس کتاب کے ساتھ سیکھنے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ فوکس ایک ایسی اسکل ہے جس پر بہت سے لوگوں کو توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی کام پر لمبے عرصے تک فوکس دینا ہر کسی کے لیے کام نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے فوکس ایک ایسا ہنر ہے جسے آپ کو ہر روز سیکھنے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی مہارت اور ماحول کا توجہ پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ توجہ کی دو قسمیں ہیں، آٹومیٹک اٹینشن اور جان بوجھ کر توجہ۔ آٹومیٹک اٹینشن اپنے ارد گرد کے خطرے سے چھٹکارا پانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس قسم کی توجہ اکثر اچانک چیزوں کی طرف جاتی ہے، جیسے روشنی کی چمک اور اچانک آواز۔ آٹومیٹک اٹینشن آپ کو معدے اور سر درد کے مسائل سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ جان بوجھ کر توجہ تب ہوتی ہے جب آپ کسی چیز پر توجہ دینا چاہتے ہیں۔ اس کا وقت منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں۔ کوشش اور گول سیٹنگ کرنا بہتر توجہ کے لیے کیوں ضروری ہے اور اسے کیسے کرنا ہے؟ آپ سب گول سیٹنگ اور اس کی مختلف اقسام کے بارے میں بخوبی جانتے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ کسی چیز میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اپنی توجہ اور مہارت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ پھر کیا آپ اپنی اسکل کو ضائع کر دیں گے؟ یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ گول سیٹنگ آپ کو واضح طور پر دیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز آپ کی توجہ کے لائق ہے اور کون سی نہیں۔ اس سے آپ ان چیزوں کو اہمیت دے سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو فائدہ پہنچائیں گی۔ جب آپ کے ذہن میں گولز کلیئر ہوتے ہیں، پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو آپ آسانی سے اس چیز کو نہیں کھوتے۔ آپ جتنا پرعزم ہوں گے، آپ کی کارکردگی اتنی ہی بہتر ہوگی اور آپ کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ لیزر شارپ فوکس اور گولز طے کرنے کے لیے یہ 5 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے اپنے لیے کلیئر گولز مقرر کریں۔ زیادہ تر آپ کے گولز آپ کے نہیں ہوتے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ نے وہ گولز طے کیے ہوں جو آپ نے اپنے والدین یا اساتذہ سے سنے ہوں گے کہ آپ ان گولز کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے والدین ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ آپ ڈاکٹر بنیں۔ حالانکہ آپ نے یہ مقصد نہیں چنا، لیکن پھر بھی آپ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کا مقصد دوبارہ طے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں کیونکہ ڈاکٹروں کو ہمیشہ کام آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس سے آپ مالی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں، لیکن آپ بچپن سے ہی کچھ تخلیقی کام کرنا چاہتے تھے۔ ممکن ہے آپ بڑے ہو کر پینٹر بن جائیں یا آرٹسٹ۔ اگر آپ اپنے والدین کی خواہش کے خلاف نہیں جا سکتے تو پھر ڈاکٹر بننے کا ہدف طے کریں۔ آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں۔ ڈاکٹر بن کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو موقع ملے تو آپ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو اسپتال جا کر افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ مریضوں کو لمبی زندگی گزارنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر بننا آپ کو مالی طور پر محفوظ بنا سکتا ہے،
جب آپ کی آمدنی اسٹیبل ہے تو آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ پینٹنگ یا کوئی اور کام کرنے کا آپ کو بعد میں موقع ملے گا، صرف آپ کو اپنی کریٹیوٹی کو تلاش کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ پازیٹیوٹی کی صورت میں اپنے گولز کا فیصلہ کریں، وہ گولز جن میں پازیٹیوٹی ہے اور جو حاصل کرنے کے امکانات سب سے زیادہ ہیں۔ پازیٹیوٹی کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے فون پر کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر کوئی مقصد مت بنائیں کہ آپ اپنا فون استعمال نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہہ دیں کہ آپ اپنے فون کو سمجھداری سے استعمال کریں گے تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو صاف کیا جا سکے۔ کیا آپ کے لیے نہیں کہنا مشکل ہے؟ یہ مت کہو کہ آپ لوگوں کی مدد کریں گے یا انہیں ہاں کہنے سے روکیں گے۔ بدلے میں اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ ان منصوبوں کو زیادہ اہمیت دیں گے جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ تیسرا، کامیاب منصوبہ طے کریں۔ چیلنجنگ گولز رکھ کر خود کو مت روکیں۔ اگر آپ یہ حاصل کر لیں تو آپ کو فخر محسوس ہوگا اور اس سے آپ کی خود کی کارکردگی بھی بڑھے گی۔ سیلف ایفیشنسی کا مطلب ہے اپنی صلاحیت یا قابلیت پر یقین رکھنا کہ آپ اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کچھ اچھا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں زیادہ ایبلٹی ہے تو آپ اپنے لیے چیلنجنگ گولز بناتے رہیں گے۔ چیلنجنگ گولز آپ کو کام کی طرف روانی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی لیزر شارپ فوکس تیز رہتی ہے اور آپ اس کام کو کرتے ہوئے پازیٹیو محسوس کرتے ہیں۔ چوتھا، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے گولز کلیئر ہوں۔ آپ کے گولز حقیقت، دلچسپ اور بروقت ہونے چاہیے۔ اپنے گولز کو واضح اور یقینی بنائیں، یہ آپ کی توجہ کو بھی تیز کرتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آپ کہاں اور کیوں، کس کے پاس، آپ کے سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کے سوال کا جواب کون ہونا چاہیے؟ کیا کوئی ناول ہے جو آپ لکھیں گے اور کہاں لکھیں گے؟ آپ ایک ناول لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جسے آپ ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی ترقی کی پیمائش کیسے کریں گے؟ آپ ایک دن میں کتنے الفاظ لکھیں گے؟ آپ کتنے گھنٹے لکھیں گے؟ ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی پروگریس کو ٹریک کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو موومنٹ دے گا اور آپ کو خوش محسوس کرے گا۔ اپنے آپ کو محسوس کرنے کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ اگر آپ کو اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے تو کیا آپ ان پر قابو پانے کے لیے تیار ہیں؟ چاہے آپ کے مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ کتنا ہی آسان اور چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے کم نہ سمجھیں۔ زیادہ تر نئے کاروباری افراد کا خیال ہے کہ ایک ساتھ کام کرنا اور ان کا سائیڈ بزنس کرنا آسان ہے۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنے تھکے ہوئے ہیں اور اس سے آپ کے دماغ اور جذبات پر کیا اثر پڑے گا۔ اس کے بارے میں سوچیں، پھر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک حقیقی تاریخ طے کریں۔ ہر وقت ایک ڈیڈ لائن ہے جس میں آپ اپنے گولز کو پورا کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن ڈیڈ لائن ہونے کا نیگیٹو اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ کچھ لوگ آخری لمحات میں کسی مقصد پر کام کرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ بلا وجہ اسٹریس کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں، اس کے مطابق ٹائم فریم طے کریں۔ ایسا کرنے سے جب ڈیڈ لائن کی بات آتی ہے تو آپ تناؤ میں نہیں ہوں گے۔ ایک بڑے مقصد کے ساتھ شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ آپ کا آخری مقصد کیا ہے؟ کیا یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو شک ہے؟ کیا آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بہت خوفناک مقصد ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اسے کاغذ پر لکھیں اور بڑے حروف میں لکھیں، یا کوئی ایسا سافٹ ویئر استعمال کریں جو آپ کو پسند ہو۔ پھر اپنا بڑا مقصد لکھیں اور اسے یاد رکھیں کہ آپ کو ایک اسمارٹ گائیڈ لائن پر عمل کرنا ہے۔ اس پیپر کے نیچے والے حصے میں اپنی کرنٹ پروگریس کو لکھیں۔ کیا آپ ابھی بھی اپنے تحریری مقصد پر ہیں؟ پھر اپنے بڑے گولز اور کرنٹ پروگریس کے درمیان کے اسٹیپس کا حساب لگائیں۔ یہ اقدامات اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں آپ کی مدد کرے۔ اس میں چھوٹے گولز بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ٹائم فریم یا ڈیڈ لائن لگانا نہ بھولیں۔ آئیے اگلے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں۔ موٹیویشن، حوصلہ افزائی کرنا یا نہ کرنا، اور مجھے کیوں لگتا ہے کہ حوصلہ افزائی کرنا اوور ریئیکٹ ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے،
لیکن سچ یہ ہے کہ حوصلہ افزائی ایک قابل اعتماد چیز نہیں ہے اور اس کے بغیر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حوصلہ افزائی احساس کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ اس سمری کو سن کر حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ ہاں ضرور کہیں گے، لیکن اگر آپ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ موٹیویشن احساسات کے بارے میں ہے، یہ پیچیدہ ہے اور ہر روز موٹیویشن تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اسی لیے آپ کی کامیابی کی بنیاد کے طور پر حوصلہ افزائی کا استعمال کرنا مشکل ہے۔ لوگ بار بار حوصلہ افزائی کا استعمال کرتے ہیں، کامیاب ہونا ہے، لیکن اگر آپ کامیاب لوگوں میں نہیں ہیں تو آپ کو برا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے کام نہ کرنے کی وجہ سے حوصلے کی کمی ہے؟ آپ اپنے کام پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ آپ میں یہ کرنے کے لیے توانائی نہیں ہے، آپ کا موڈ نہیں ہے۔ آپ کام کرتے ہیں لیکن آپ اس کے بارے میں شکایت کرتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ جاننے کے لیے 2 سوال ہیں کہ کیا آپ کو موٹیویشن کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ یہ کام کیا کرنے کے بجائے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پسند ہے اس لیے کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ اگر آپ بورڈ سے متاثر محسوس کر رہے ہیں اور اگر آپ کو نتیجے کی پرواہ نہیں ہے تو آپ کو حوصلہ افزائی میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حوصلہ افزائی مستقل نہیں رہتی۔ آپ شروع میں اس کام میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو بوجھ محسوس ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس کام کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ مستقل کیسے کام کرتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق حوصلہ افزائی انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز سے ہو سکتے ہیں۔ ایک موٹیویشن وہ ہے جو اندر سے آتی ہے، یہ طویل عرصے تک رہتی ہے اور یہ طاقتور بھی ہے۔ آپ کو کسی چیز کے لیے جنون ہے، یہ آپ کو اطمینان کا احساس دلاتا ہے، آپ اسے کبھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنا اسائنمنٹ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ اچھے نمبر چاہتے ہیں۔ دوسری مثال انعام آپ اس لیے چاہتے ہیں تاکہ آپ تعریف حاصل کر سکیں۔ کسی چیز پر توجہ دینے کے لیے آپ کو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ہاں، پیسے کی تعریف اور دیگر انعامات حاصل کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن خوشی کا یہ احساس صرف مختصر مدت کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کتاب کے 2 چیپٹر پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو چاکلیٹ دینے کے لیے انعام کا کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ چاکلیٹ آپ کو اگلے 10 چیپٹر پڑھنے کی موٹیویٹ دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب جوائنا یونیورسٹی میں تھی تو وہ اکثر یہ بھول جاتی تھی کہ وہ کیوں پڑھ رہی تھی۔ ان کا سارا فوکس اسائنمنٹ اور امتحانات پاس کرنے پر تھا۔ جو بھی کالج جاتا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ کتنی تھکی ہوں گی۔ چاہے آپ کے نمبرز اچھے ہوں، آپ کو مایوس کیا جاتا ہے۔ جب جوائنا کو مایوسی محسوس ہوتی تھی تو وہ خود کو یاد دلاتی تھی کہ اس نے اسکول کیوں جانا شروع کیا۔ کیا یہ اس کا موٹیویشن تھا کہ اس نے باحیثیت ڈاکٹر لوگوں کی مدد کی؟ وہ انہیں تحریک دیتی تھی کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ لیکن وہ کون ہے جو تعریف یا انعام حاصل کرنا نہیں چاہتا؟ لیکن جب بات ظاہری موٹیویشن کی ہو تو گہرائی سے سوچنا اچھا ہے۔ گہرائی سے سوچنا اور اندرونی موٹیویشن کو جاننا، اس طرح آپ اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگلا چیپٹر آپ کا ہے لیزر شارپ فوکس۔ لیزر شارپ فوکس اپنے دماغ کو شدید جذبات پر توجہ کرنے سے روکتا ہے، جیسا کہ بے چینی اور جوش۔ اگر آپ 1 گھنٹے میں امتحان دینے جا رہے ہیں تو آپ اپنے سلیبس پر توجہ دیں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ لنچ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس پر توجہ دیں گے۔ جذبات بہت طاقتور ہیں۔ اہم چیزوں پر توجہ دینے کے بجائے آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر کے دوسری چیزوں پر توجہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ جذبات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک طویل عرصے میں جذبات آپ کی زندگی کو رنگین بنا دیتے ہیں۔ جب آپ فیس بک پر اینیملز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ شاید آپ کو فوراً خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ آپ اسے حاصل کرنے سے فوری طور پر اطمینان اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے جذبات کو سنبھالنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ پازیٹیو ہوں یا نیگیٹو، آپ کے جذبات کام کر سکتے ہیں۔ اپنے جذبات کو بہتر کرنے کے لیے
यहाँ 5 मराइल हैं। सबसे पहले दफ्तर में काम और घर में खानदानी मसाइल। दूसरे लफ्ज़ों में किसी भी नेगेटिव वाक़ये को अपने ऊपर बोझ ना होने दें। आप किसी अच्छे वाक़ये से खुश हो सकते हैं, लेकिन अपनी खुशी की वजह घर या दफ्तर में छोड़ने की कोशिश करें। इस तरह कोई भी इसके बारे में नहीं सोचेगा। तसव्वुर करें कि आप दरवाजे के पीछे वाक़यात छोड़ रहे हैं जो आपके जज्बात को स्टेमलाइट्स करते हैं। दूसरा, अपने दिमाग को पुरसुकून और खाली रखें। आपको अपने काम और घर को बिल्कुल अलग रखने की ज़रूरत है। इस तरह आपके जज्बाती वाक़यात दूसरी जगह नहीं जाते और आपका दिमाग पुरसुकून और तरोताज़ा रहेगा। फिर आप कुछ पढ़ सकते हैं या म्यूज़िक सुन सकते हैं। तीसरा है अपनी ज़रूरत के मुताबिक नींद लेना और अपनी थकावट को दूर करना। नींद बहुत ज़रूरी है। कुछ सीखने और याददाश्त को बेहतर करना भी नींद में शामिल होता है। जिस दिन आप अच्छी तरह से आराम नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी थकावट की अलामत है। यानी जब आपको आराम की ज़रूरत हो तो आराम करें। चौथे मरहले में नताइज आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसका असर आपके लिए अच्छा हो सकता है। हर चीज़ में आपको जज्बाती सरमायाकारी की ज़रूरत नहीं होती। फ़र्ज़ करें आप हर चीज़ के बारे में आसानी से परेशान हो जाते हैं। ये इस बात की अलामत है कि आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में क्या अहम है। आपको मालूम हो जाएगा कि आप छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तवानाई और जगह ले सकता है। आपकी ज़िंदगी में ये क्यों ज़रूरी नहीं है कि आप खुद को इससे दूर रखें। जी हाँ, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना तो एंजॉयमेंट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो सकता है अगर आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग को फजूल चीज़ों से हटाएं। इसके बाद हमेशा अपने इर्द गिर्द एक नोटबुक रखें। आप अक्सर कोई काम करते हुए उलझ जाते हैं क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और नए ख्यालात आते रहते हैं। दूसरा, एक सिस्टम बनाएं। अगली बार जब आपका दिमाग भटकने लगे तो नोटबुक से मदद लें और जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है उसे नोट करें। अगर आपने अपना पहला आइडिया लिखा है तो आप इसे नहीं भूलेंगे। जब आपके पास इस आइडिया पर काम करने का वक्त हो तो आप वो कर सकते हैं। इस समरी में आपने इन फैक्टर के बारे में सीखा जो आपकी तवज्जो को तेज़ करने में मदद करते हैं। फोकस का मतलब है एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक तवज्जो रखना। दूसरा, हमने ये सीखा कि अपनी तवज्जो को बरकरार रखने के लिए गोल सेटिंग करना ज़रूरी है। एक मकसद बनाने से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि वक्त का ज़ाया करना क्या है और सही वक्त क्या है। एक अच्छा मकसद तय करें और यकीनी बनाएं कि ये एक पॉजिटिव मकसद है। जहन में रखें कि आपके गोल्स कामयाब हैं, लेकिन एक स्मार्ट फॉर्मेट पर अमल करें। आखिर में अपने सबसे बड़े मकसद के बारे में सोचें और इस तक पहुंचने का रास्ता तलाश करें। तीसरा, हमने सीखा है कि हौसला अफजाई एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसे पूरा करना ज़रूरी नहीं है। आपके गोल्स हमेशा एक जैसे नहीं होते, यह हर रोज़ बदलते रहते हैं। आपने ये सीख लिया है कि अपने जज्बात और तवज्जो को किस तरह इस्तेमाल करना है। जज्बात ताकतवर हैं और वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें फिर आप हर काम को बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। तवज्जो और लगन एक आदत है जिसकी आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको अपने दिमाग और जिस्म को मजबूत बनाने के लिए हर रोज़ वर्जिश करने की ज़रूरत है। आप में बहुत ज़्यादा सलाहियत है और आप इंतज़ार कर रहे हैं सही मौके का, इसलिए आप ध्यान न जाने दें। सही तरीक़ों से अपने काम पर तवज्जो रखें और हौसला अफजाई का मत सोचें और कभी हिम्मत ना हारें। अगर आप इस समरी में बताए गए उसूलों पर अमल करते हैं तो यकीनन कामयाबी आपके लिए यकीनी है।